بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يجوز الابتداء بالنکرہ ما لم تفد عند زید نمرہ وهل فتى فيكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا ورغبة في الخير خير وعمل بر يزين وليقص ما لم يقل۔ اچھا، مبتدا کے صورتیں بتا رہے ہیں، مبتدا اس کے احکام اور اس کی صورتیں۔ تو کہہ رہے کہ مبتدا میں اصل قانون معرفہ ہونا چاہیے۔ مبتدا کیا ہونا چاہیے؟ معرفہ ہونا چاہیے۔ معرفہ کے کتنے اقسام ہیں؟ پہلے پڑھا نا، معارف 6 ہے۔ ضمائر ہے، اسم موصول ہے، اسماء اشارہ ہے، علم ہے۔ تو ان معارف میں سے کوئی معرفہ مبتدا ہو، نکرہ مبتدا ہونا جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ نیچے اشارے نے بتایا ہے، چونکہ مبتدا مخبر عنہ ہے، یعنی اس سے خبر دی جاتی ہے، تو کسی نامعلوم چیز سے خبر دینا صحیح نہیں ہے۔ یعنی خبر اس چیز کے بارے میں دی جاتی ہے جو پتہ ہو انسان کو۔ اگر معلوم چیز کے بارے میں خبر دے تو انسان کو کوئی فائدہ ہوتا ہے نا، نامعلوم چیز کے بارے میں خبر دے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، تو کلام نہیں ہوگا۔ جیسا کہ کسی نے کہا رجل مات، کوئی بھی مر گیا، تو دنیا میں روزانہ ہزاروں مرتے ہیں، تو کون مرا ہے یہ تو پتہ نہیں ہے نا، رجل نکرہ ہے، تو رجل ماتا کہنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ رجل کو آپ نے مبتدا بنا دیا، ماتا کو خبر بنا دیا، رجل نکرہ ہے، نامعلوم شخص ہے۔ نامعلوم شخص کے بارے میں خبر دینے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اسی لیے مبتدا قانون کے مطابق کیا ہونا چاہیے؟ معرفہ ہونا چاہیے۔ ہاں، یہ ایک بات مکمل ہو گئی۔ مبتدا کے لیے کیا قانون ہے؟ معرفہ ہونا۔ مبتدا معرفہ ہونا، نکرہ مبتدا ہونا قانون کے خلاف ہے۔ مصنف فرماتے ہیں اگر مبتدا نکرہ ہونے میں فائدہ ہو تو نکرہ مبتدا ہو سکتا ہے، اگر فائدہ نہیں ہے تو نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر مبتدا نکرہ واقع ہونے میں کوئی فائدہ ہو، یعنی کوئی معنی کوئی مطلب حاصل ہوتا ہے، تو نکرہ مبتدا ہونا بالکل جائز ہے۔ اب مبتدا نکرہ ہونا جائز ہونے کی موارد گن دیا ہے مصنف نے، فقط مثالیں دی ہے، شارح صاحب 1-2 کر کے واضح کر کے آپ کو بتائیں گے۔ تو مصنف نے 6 موارد مثال دیا، نکرہ مبتدا ہونے کے 6 موارد بتا دیا ہے، اور خود شارح نے تقریباً 8 موارد یا 7 موارد بتا دیا، ٹوٹل 16 یا 15 موارد ہے۔ نکرہ مبتدا ہونے کے کتنے موارد ہیں؟ شارح اور مصنف دونوں مل کر 15-16 موارد بتا دیا ہے۔ اب آج انشاءاللہ ان کو ختم کریں گے، مثالیں ہیں فقط، بس گفتگو کا خلاصہ 2 جملہ ہے۔ پہلا جملہ ہم نے یہ بتایا کہ مبتدا معرفہ ہونا قانون ہے۔ مبتدا نکرہ ہونے میں کوئی فائدہ ہو تو نکرہ مبتدا ہو سکتا ہے، تو نکرہ مبتدا ہونے کے موارد ہے، فائدہ ہونے کے چند موارد ہے، ان میں سے مصنف نے 6 موارد بتا دیا اور شارح نے 7-8 موارد بتا دیا، اور مثالیں بھی دی ہے۔ بس اب وہ مثالیں عبارت میں آ جائے گی، مثالیں جو ہے خلاصے میں بتائے تو خلاصہ اور بھی لمبا ہو جائے گا۔ اب مصنف کی عبارت کا ترجمہ دیکھ لو، ولا يجوز الابتداء بالنکرہ، نکرہ کے ذریعے سے ابتدا کرنا جائز نہیں ہے۔ جملے کا معنی سمجھ میں آیا؟ ولا يجوز الابتداء بالنکرہ، نکرہ کے ذریعے سے ابتدا جائز نہیں ہے، یعنی مبتدا نکرہ ہونا جائز نہیں ہے، بلکہ کیا ہونا چاہیے؟ معرفہ ہونا چاہیے۔ ما لم تفد، یعنی جب تک فائدہ نہ دے، کوئی فائدہ نہ ہو تو نکرہ مبتدا ہونا جائز نہیں ہے۔ تو اس کا مفہوم کیا نکلے گا؟ اگر فائدہ ہو تو کیا ہے؟ جائز ہوگا۔ ما لم تفد کا مفہوم بناؤ، تو جب تک فائدہ نہ ہو تو نکرہ مبتدا نہیں ہوگا، اگر فائدہ ہو تو مبتدا نکرہ ہو سکتا ہے۔ کعند زید نمرہ، یہ فائدہ ہونے کی مثال دیا، یہاں نکرہ مبتدا ہوا ہے اور فائدہ بھی ہے۔ عند زید نمرہ، زید کے پاس چیتا ہے، نمر نمرہ، چیتا دیکھا ہے نہیں دیکھا؟ ہاں، چیتا جو ہے شیر کی طرح ہے نا، شیر سے تھوڑا چھوٹا ہے، پتہ نہیں بدن جسامت کے لحاظ سے، لیکن یہ اس کی شکل بلی کی طرح ہے۔ چیتا ہے، یہ طاقتور جانور ہے جو پہاڑوں میں رہتے ہیں۔ تو نمر کہتے ہیں عربی میں نمرہ، تو نکرہ ہے نمرہ۔ یہاں بھی شاید مثال عند زیدین، عند ظرف ہے، مضاف زیدین مضاف الیہ، خبر مقدم، نمرہ مبتدا مؤخر ہے، نمرتن نکرہ ہے، نکرہ مبتدا واقع ہوا ہے اور معنی میں فائدہ ہے۔
دوسری مثال دیا وَهَلْ فَتَى فِيكُمْ، کیا تمہارے درمیان کوئی جوان ہے. اب یہ دوسرا مورد ہے. یہاں استفہام حمزہ حل استفہام کے بعد نکرہ مبتدا واقع ہونا جائز ہے. فَمَا خِلٌّ لَنَا، ہمارے لیے کوئی دوست نہیں ہے. یہ تیسری مثال ہے. اور یہ کون سا مورد ہے؟ جہاں پہ نکرہ سے پہلے حرف نفی آیا ہے. یہ تیسرا مورد ہے. اگر نکرہ سے پہلے حرف نفی آ جائے تو نکرہ مبتدا ہو سکتا ہے. وَرَجُلٌ مِّنَ الْكِرَامِ عِندَنَا، باعزت لوگوں میں سے کوئی بندہ ہمارے پاس ہے. یہ کس کی مثال ہے؟ یہاں نکرہ موصوفہ کی مثال ہے. اگر نکرہ کے لیے کوئی صفت لائی جائے تو نکرہ مبتدا ہونا جائز ہے. تو رجل مبتدا ہے، عندنا خبر ہے، من الکرام یہ صفت ہے رجل کے لیے. اور صفت کی 3 صورتیں ہیں. اگر نکرہ مبتدا ہو اس کے لیے صفت لائے تو صفت کی 3 صورتیں نیچے شارح نے بتایا ہے. ایک صورت یہ ہے کہ صفت مذکور ہے، ذکر ہے. دوسری صورت یہ ہے صفت مقدر ہے، صفت ہے لیکن صفت تقدیم رکھتے ہیں. تیسری صورت یہ ہے کہ مبتدا کے اندر صفت کا معنی پایا جاتا ہے. یعنی مبتدا ایسا لفظ ہے جس کے اندر معنی صفت پایا جاتا ہے. جیسے کہ رجیلن، رجیلن اس میں تصغیر ہے تو رجیلن کا کیا معنی ہے؟ رجل صغیر عندنا، چھوٹا مرد ہمارے پاس ہے. کیونکہ اس میں تصغیر 2-3 معنوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. ایک تو چھوٹا ہونے کو بتانے کے لیے، دوسرا تحقیر کے لیے، تیسرا جو ہے پیار کے لیے. تو رجلن کا معنی کیا ہے؟ رجل حقیر. اگر اس کو خوار کرنے کے لیے کہا ہو تو رجل حقیر کا معنی ہے. اگر اس کے چھوٹا ہونے کو بتانا ہو تو رجل صغیر کا معنی ہے. تو رجل کے لیے صفات کا معنی رجیلن کے اندر پایا جاتا ہے. یہ تیسری صورت ہو گئی. وَرَغْبَةٌ فِي الْخَيْرِ خَيْرٌ، ہاں یہ 5واں مورد ہے. مصنف نے مثال دی ہے کہ یہاں نکرہ مبتدا ہونا جائز ہوا ہے کیونکہ نکرہ نے اپنے بعد میں عمل کیا ہے. یعنی نکرہ عامل بن جائے، بعد والے میں عمل کرے تو نکرہ مبتدا ہونا جائز ہے. کیونکہ رغبتن مبتدا ہے، خیرون خبر ہے، اور اس نے فی الخیرین میں عمل کیا کیونکہ فی الخیری متعلق رغبتن ہے. رغبتن فی الخیر، خیر میں نیکی میں رغبت کرنا خیرون بہتر ہے. نیکی میں دلچسپی لینا ہی اچھا کام ہے. برائی میں دلچسپی لینا برا ہے. کیونکہ وہ کام برا ہے تو اس میں دلچسپی لینا بھی برا ہے نا. رغبت کا معنی ہے کسی کام میں آپ کا دل لگنا. تو آپ کو اچھائی میں دل لگتا ہے یا برائی میں؟ تو لوگ تو مختلف ہے نا. برے لوگوں کو برائی میں دل لگتا ہے، ہاں برا کرنے کو دل چاہ رہا ہے، لیکن اچھے لوگوں کو اچھا کرنے میں دل لگتا ہے. اب پتہ نہیں آپ جو ہے اچھے لوگوں میں شمار ہوتے ہیں یا برے. ظاہراً اچھے پر حمل کرنا چاہیے، ہاں کیونکہ لوگوں کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے نا. لوگوں کو برا نہ سمجھو جب تک اس سے برائی نظر نہ آئے. لوگوں کو برا نہیں سمجھنا ہے بھائی. جو بھی نظر آئے آپ کہے بھائی یہ برا بندہ ہے، یہ نہیں کہہ سکتے ہیں. یہ تو سوء ظن ہے. سوء ظن رکھنا اچھا نہیں ہے. وَعَمَلُ بِرٍ يَزِينُ، ہاں یہ چھٹا مورد ہے. مصنف نے کہا مبتدا نکرہ ہونے کا چھٹا مورد ہے مبتدا مضاف ہو. اگر نکرہ مبتدا ہو مضاف ہو تو مبتدا نکرہ ہو سکتا ہے. جیسے کہ مثال دیا وَعَمَلُ بِرٍ، نیکی کا عمل، یزین زینت دیتا ہے. اگر کوئی نیک کام کرے تو نیک کام انسان کی زینت ہے. زینت صرف کپڑوں سے، صرف زیورات سے تو نہیں ہوتا ہے. نیک کام سے بھی انسان کی زینت ہوتی ہے، انسان کو اچھا شمار کیا جاتا ہے. بس یہ 6 مورد مصنف نے مثال دیا. شارح نے آگے قانون بتایا وَلْيُقَسْ مَا لَمْ يُقَلْ، یعنی قیاس کرنا چاہے جو نہیں کہا گیا. یعنی چند موارد تو مصنف نے بتا دیا، باقی موارد قیاس کرو اس پر. مطلب جہاں جہاں پہ فائدہ ہوگا وہاں پہ نکرہ مبتدا ہونا جائز ہے. یہ قانون ہو گیا نا. تو قانون بنا دیا تو آپ دیکھ لو جہاں جہاں پہ نکرہ مبتدا ہونے میں کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہے. اگر فائدہ ہو تو نکرہ مبتدا ہونا جائز ہے. اور شارح نے وَلْيُقَسْ کے بعد اپنی طرف سے 6-7 موارد بتا دیا ہے. وہ بھی اگر ٹائم بچ جائے تو پڑھیں گے. اور یہ بحث مکمل کرنا ہے کیونکہ یہ آسان بحث ہے، اس کو زیادہ اس میں ٹائم نہیں لگانا ہے.
ہاں، اب مصنف کی عبارت کا ترجمہ اور خلاصہ مکمل ہو گیا. آپ نیچے سے عبارت دیکھ لو. ولا یجوز الابتداء بالنکرہ، نکرہ کے ذریعے سے ابتدا کرنا جائز نہیں ہے. ما دام الابتداء بہا لم یفید، جب تک نکرہ کے ذریعے سے ابتدا کرنا فائدہ مند نہ ہو. ترجمہ واضح ہو رہا ہے؟ فائدہ مند نہ ہو تو نکرہ مبتدا ہونا جائز نہیں ہے. کیوں جائز نہیں ہے؟ لأنہ لا یخبر الا عن معروف، کیونکہ خبر نہیں دی جاتی ہے مگر کسی معلوم چیز سے. معروف سے مراد مشہور چیز کے بارے میں خبر دی جاتی ہے تو فائدہ ہوگا. مثلا خبر میں جو آپ ٹی وی پر خبر پڑھتے ہیں تو کسی کا نام لے کے کہتے ہیں نا، مثلا فلان وزیر نے یہ کیا، عمران خان نے یہ کیا وہ کیا، تو پہلے اس کا نام لے گا کیونکہ وہ شخص معین ہونا چاہیے. پھر اس کے بارے میں خبر دے تو لوگوں کو کچھ سمجھ میں آ جائے گا، لوگوں کو فائدہ ہوگا، وہ ٹی وی کھول کے خبر دیکھے گا. اما اگر خبروں میں یہ کہے کہ نامعلوم مرد مر گیا، نامعلوم مرد آ گیا کہتے رہے تو کوئی بھی نہیں دیکھے گا، کیونکہ نامعلوم کون ہے پتہ نہیں ہے. ہاں، لیکن ایک جگہ پر نامعلوم دیتے ہیں، وہ دہشت گردی کے مسئلے میں کہتے ہیں نامعلوم دہشت گردوں نے حملہ کیا ہے. تو دہشت گرد تو پتہ نہیں ہوتا ہے نا، اسی لیے نامعلوم دہشت گرد کہتے ہیں. لیکن کہتے ہیں ایجنسی والوں کو پتہ ہوتا ہے لیکن وہ بولتے نہیں ہیں، اس لیے نامعلوم کہتے ہیں. فَإِنْ أَفَادَ جَازَ الْإِبْتِدَاءُ، کہتے ہیں کہ اگر نکرہ مبتدا ہونے میں فائدہ ہو تو جاز الابتداء، نکرہ کے ذریعے سے ابتدا کرنا جائز ہے. وتحصیل الفائدہ بامور، فائدہ حاصل ہونا چند چیزوں کے ذریعے سے ہے یا چند موارد کے ذریعے سے ہے. یعنی چند موارد میں فائدہ حاصل ہوگا. اب وہ موارد ایک ایک کر کے آپ کو بتائیں گے. احدھا، فائدہ حاصل ہونے کے موارد میں سے پہلا مورد ہے ان یتقدم الخبر وهو ظرف او مجرور مختص. نکرہ مبتدا ہونے کا پہلا مورد یہ ہے کہ خبر مقدم ہو، خبر مبتدا سے پہلے آ جائے، اور وهو ظرف او مجرور، اور وہ خبر ظرف ہو، جار مجرور ہو، مختص یعنی خاص ہو. ظرف خاص ہونے کا مطلب یعنی نیچے حاشیے میں وضاحت کیا ہے کہ ان یکون الظرف مضاف الی معرفۃ، یعنی وہ ظرف ایک معرفہ کی طرف اضافہ ہوا ہو تو خاص ہو جائے گا. مثال دیتے ہیں کہ عند زید نمرۃ، زید کے پاس چیتا ہے. بس یہاں پہ کیا ہوا ہے، ہم نے اوپر صورتحال بتایا وہ پورا ہے یا نہیں. خبر کیا ہے؟ عند خبر ہے، عند ظرف ہے، عند مضاف ہے، زیدین مضاف الیہ ہے. معرفہ کی طرف اضافہ ہوا ہے نہیں ہوا؟ ہوا ہے. اور یہ پہلے بھی لایا ہے. نمرہ مبتدا ہے، نمرہ مبتدا مؤخر ہے، نکرہ ہے. وفی الدار رجل، یہ شاعری نے مثال دیا. یہ کس کی مثال ہے؟ جار مجرور کی مثال ہے. فی الدار رجل کی ترکیب کرو. فی الدار کیا ہے؟ جار مجرور. مبتدا نہیں ہوتا ہے بھائی، دیکھو الٹا بتا دیا. خبر مقدم، خبر پہلے لائے، اوپر نہیں کہا یتقدم الخبر. رجل مبتدا مؤخر. تو کوئی آپ سے یہ پوچھے یہ رجل نکرہ کیسے مبتدا ہوا، تو جواب دے دو یہ نکرہ مبتدا ہونا جائز ہے، کیونکہ یہاں پہ خبر مقدم ظرف جار مجرور آیا ہے اور الداری معرفہ کے ہے. پھر داری، اس گھر میں رجل ہے. اگر یہاں پہ آپ ہی دارن رجل، کسی بھی گھر میں رجل ہے کہا تو غلط ہے، کیونکہ کسی بھی گھر میں رجل تو ضرور ہوتا ہے نا. دنیا میں رجل تو گھروں میں ہوتا ہے، کہاں پہ ہوگا. لیکن پھر دار رجل الف لام کے ساتھ آیا، یعنی اس گھر میں رجل ہے تو فائدہ ہوا نہیں ہوا، معنی خاص ہو گیا. مخصوص گھر میں رجل ہونے کی خبر دی ہے. یہ پہلا مورد ہو گیا نکرہ مبتدا ہونے کا. دوسرا مورد والثانی ان یتقدمها استفہام، نکرہ سے پہلے استفہام آ جائے. استفہام میں تو حل استفہام ہو یا دوسرا اداۃ استفہام میں سے کوئی بھی ہو، حمزہ استفہام ہو یا حل متا، کیونکہ استفہام کے بہت سارے کلمات ہیں نا. اب یہاں مثال حل کی مثال دیا. تو نکرہ مبتدا ہونے کا دوسرا مورد کیا ہے؟ نکرہ سے پہلے استفہام آ جائے. مثال آپ کے سامنے ہے نا، وہ حل فتح فیکم، آیا تمہارے درمیان کوئی جوان ہے. حل فتح فیکم کا ترکیب کرو تو حل استفہام ہے، فتح مبتدا ہے، فیکم جار مجرور خبر ہے. جار مجرور متعلق قائلون یا استقرا لے لو، خبر ہے. تو فتح نکرہ مبتدا کیسے ہوا؟ تو جواب دے دو یہاں پہ جائز ہے. کیوں جائز ہوا؟
استفہام کے بعد آیا ہے. والثالث تیسرا مورد ان یتقدمها نفی، نکرہ سے پہلے نفی آ جائے، حرف نفی ہو نہ ہو. ان لم تکن خلیلنا فما خل لنا. کوئی شاعر کہہ رہے کہ اے بندہ خدا اگر تم ہمارا دوست نہ ہو تو ہمارے لیے کوئی بھی دوست نہیں ہے. یعنی ایک شخص کا ایک جگری دوست تھا، بہت گہری دوستی تھی. اس نے یہ کہا اگر تم ہم سے دوستی نہیں کرتے ہیں تو ہمارے لیے کوئی دوست نہیں ہوگا، کل سے میں خودکشی کر لوں گا. بس یہ جملے کا معنی ہے. ان لم تکن خلیلنا، اس میں شاید مثال نہیں ہے، یہ شعر برابر کرنے کے لیے ہے. یہ کوئی شعر ہے، پتہ نہیں کوئی مثال بنایا ہے. اگر تم ہمارا دوست نہیں ہے تو فما خل لنا، ہمارے لیے کوئی بھی دوست نہیں ہے. اب شاید مثال فما خل لنا میں ہے. ما نافیہ ہے، خل مبتدا، لنا خبر ہے. نکرہ مبتدا ہے یا نہیں ہے؟ خل نکرہ ہے نا. نکرہ مبتدا کیوں ہوا؟ کیونکہ حرف نفی کے بعد آیا ہے. ہاں یہ تیسرا مورد ہے. والرابع چوتھا مورد، نکرہ مبتدا ہونے کا چوتھا مورد ان تکون موصوفۃ، نکرہ موصوفہ ہو، نکرہ کے لیے صفت لائی جائے. صفت لانے کی 3 طریقے بتایا. اما بوصف، اما مذکور، ایسی صفت کے ذریعے سے لایا جائے گا جو وہ صفت ذکر ہوگا، صفت کلام میں مذکور ہے نہ ہو. رجل من الکرام عندنا، رجل کوئی بندہ، کوئی شخص، من الکرام باعزت بندوں میں سے، بے عزت بندہ نہیں، باعزت عزت و احترام والے بندوں میں سے کوئی بندہ عندنا ہمارے پاس ہے. اب اس جملے کی ترکیب کرو. رجل مبتدا موصوف، من الکرام جار مجرور، صفت ہے رجل کے لیے، عندنا ظرف خبر ہے. ہو گیا، ترکیب مکمل ہو گئی. اب کوئی آپ سے یہ سوال کرے رجل نکرہ مبتدا کیوں ہوا تو جواب دو جلدی. کیوں نکرہ؟ کیونکہ اس کے لیے صفت لائی گئی ہے، تو صفت موصوف مل کر نکرہ مبتدا ہونا جائز ہے. ہاں مصنف نے جائز بنا دیا، آپ کون ہو سکتے ہیں جائز نہ ہو. ہاں او مقدرن، ہاں صفت ہونے کی دوسری صورت یہ ہے کہ صفت تقدیر میں ہے. صفت تو ہے لیکن ظاہراً نظر نہیں آ رہا ہے، مقدر ہے. نہ ہو شر احرز نابن، ایک شر عظیم نے احرز نابن کتے کو بونکایا. زاناب کہتے ہیں کتا. تو عرب میں کتا اچانک بونکے تو اس کو برائی کی علامت سمجھتے ہیں. اس طرح ہر معاشرے میں ایک چیز کو برا سمجھتے ہیں، نہیں سمجھتے ہیں. مثلا کوئی کوا آواز نکالے تو کوئی بلا نازل ہونے والی ہے. کوئی آپ کے معاشرے میں ایسی بات ہے یا نہیں ہے؟ کوئی لومڑی آواز نکالے تو الگ جو ہے فعل بد لیتے ہیں، فعل بد لینا کہتے ہیں اس کو. تو عرب میں کتا کا اچانک بھونکنا بھی کسی شر کی علامت ہے، برائی کی علامت ہے. تو یہاں پہ شرون مبتدا ہے، احر فعل ضمیر فاعل زانابین مفعول ہے، فعل فاعل مفعول خبر ہے، نکرہ مبتدا ہوا. اور کہتے ہیں اس کے لیے صفت تقدیر میں ہے. اصل میں شرون عظیم، ایک عظیم شر نے احر زانابین کتے کو بونکایا ہے. اے عظیمن، یہاں پہ صفت کیا تقدیم رکھا ہے؟ عظیمن تقدیم رکھا. علی احد تقدیرین، اب دیکھو یہ بات سمجھنے کی ہے کیونکہ شر احرز نابین میں 2 معنی کرتے ہیں، 2 فرض ہے. ان میں سے ایک فرض کے مطابق عظیمن تقدیم رکھیں گے. 2 فرض کیا ہے؟ ایک تو شر احرز نابین کا معنی ایک عظیم شر کے بارے میں خبر دینا چاہتے ہیں، یعنی اس شر کی اہمیت کو بتانا چاہتے ہیں جس نے کتے کو بے قرار کیا ہے، کتا فریاد کر رہا ہے. تو ایسی صورت میں عظیمن تقدیم رکھیں گے. اما اگر آپ اس جملے کا معنی یہ لیں گے کہ شر نے کتے کو بونکایا، وہ شر ہے، خیر نہیں ہے، ہاں یہ معنی کریں گے. شر کی اہمیت کو بتانا نہیں چاہ رہا ہے بلکہ اس چیز کے شر ہونے کو بتا رہا ہے، خیر نہ ہونے کو بتانا مقصد ہے. یہ دوسرا معنی ہے. اگر اس طرح معنی ہو تو یہاں پہ صفت تقدیم نہیں رکھتے ہیں. ادھر نیچے حاشیے میں یہ ساری باتیں لکھا ہو. بل کان شرا فتقدیر شر احرز نابن لا خیرون، یہاں پہ لا خیرون تقدیم رکھیں گے.
یعنی شر نے کتے کو بونکایا، لا خیرن خیر نے نہیں بونکایا، یہ معنی ہوگا۔ ولا تقدیر للصفہ فیہ، ایسی صورت میں کوئی صفت تقدیر میں نہیں رکھیں گے۔ تو تقدیرین کا مطلب واضح ہو گیا۔ شر احرز نابین یہ مقولہ ہے، ضرب المثل ہے، کلام عرب میں دو معنوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ایک شر کی اہمیت کو بتانے کے لیے، تو اس وقت عظیم تقدیر میں رکھنا ہے۔ ایک دفعہ شر نے کتے کو بونکایا، وہ بونکانے والا شر ہے، خیر نہیں ہے، یہ معنی کریں گے تو یہاں صفت تقدیم میں نہیں ہے، بات ختم ہو گئی۔ وَكَذَا إِنْ كَانَ فِيهَا مَعْنَى الْوَصْفِ، یہ تیسری صورت ہے۔ ہاں، صفت آنے کی تیسری صورت یہ ہے کہ اگر اس نکرہ کے اندر صفت کا معنی ہو۔ صفت تقدیر میں یا لفظ میں کوئی صفت نہیں ہے، لیکن وہ نکرہ ایسا لفظ ہے جس کے اندر معنی صفت پایا جاتا ہے۔ نہ ہو رجیل عندنا، ہمارے پاس ایک رجیل ہے، رجیل، ہاں، رجیل ای رجل حقیر عندنا، ایک خوار آدمی، ذلیل آدمی ہمارے پاس ہے، ہاں، کیونکہ تصغیر کبھی ذلت کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو اگر چھوٹا ہونے کو بتانا ہے تو رجل صغیر کا معنی ہوگا، اگر حقیر ہونے کو بتانا ہو تو کیا ہے، رجل حقیر کا معنی ہوگا۔ تو یہاں پہ نکرہ مبتدا ہونا جائز ہو گیا، رجل مبتدا، عندنا خبر ہے، رجیلون مبتدا ہے، رجیلون کے اندر حقیرون کا معنی بھی پایا جاتا ہے۔ او کانت خلفا من موصوف، ہاں، اب یہی تیسری صورت ہے۔ یہ وَكَذَا إِنْ كَانَ فِيهَا مَعْنَى الْوَصْفِ، یہ الگ صورت نہیں ہے، یہ اوپر والی جو تقدیر والی صورت ہے۔ صفت مقدر ہونے کی دو حالت ہے، یا تقدیر میں ہے یا اس نکرہ کے اندر معنی صفت پائی جاتی ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ وہ نکرہ موصوف کا خلیفہ بن جائے، نکرہ موصوف کا جانشین ہو۔ خلف کہتے ہیں جانشین کو، خلیفہ کو خلیفہ اسی لیے کہا نا کیونکہ کسی کا جانشین ہوتا ہے، کسی کی جگہ پر بیٹھنے والا۔ اب یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ ایک نکرہ جو موصوف ہے وہ حذف ہو گیا، اس کی صفت اس کی جگہ پر آیا ہے، اس صورت میں بھی نکرہ مبتدا ہونا جائز ہے۔ او کانت خلفا من موصوف، وہ نکرہ ایک موصوف کا خلیفہ ہو گیا ہو۔ مثال دیتے ہیں کہ مؤمن خیر من کافر، مومن کافر سے بہتر ہے۔ تو یہ مومن اصل میں کیا ہے، رجل مومن، یوں ہونا چاہیے، یا عبد مومن، عبد موصوف ہے، مومن صفت ہے، موصوف حذف ہو گیا، صفت اس کی جگہ پر آیا ہے، آیا نہیں آیا، تو نکرہ مبتدا ہونا جائز ہو گیا ہے۔ رجل مؤمن خیر من کافر کہنے کے بجائے ڈائریکٹ مؤمن خیر من کافر کہا ہے، اور یہ جملہ صحیح ہے۔ نکرہ مبتدا ہونے کا چوتھا مورد صفت والی صورت ختم ہو گیا۔ اب پانچواں مورد، والخامس، نکرہ مبتدا ہونے کا پانچواں مورد، ان تکون عاملۃ فیما بعدہا، وہ نکرہ اپنے بعد والے میں عمل کرنے والا ہو، نکرہ بیکار نہ ہو بلکہ اپنے بعد والے معمول میں عمل کر رہا ہے، ایسی صورت میں نکرہ مبتدا ہونا جائز ہے۔ مثال دیا، نحو رغبۃ فی الخیر خیر، خیر اور نیکی میں رغبت اور شوق رکھنا، دلچسپی رکھنا خیرون بہتر ہے۔ اب نکرتن، رغبتن نکرہ ہے نا، رغبتن مبتدا ہے، خیرون خبر ہے۔ رغبتن نے کس میں عمل کیا ہے، بتاؤ کس میں عمل کیا ہے رغبتن نے، فی الخیر میں، فی الخیر، فی الخیر جار مجرور متعلق رغبتن ہے نا، تو جار مجرور جس فعل کے ساتھ متعلق ہوگا یا جس اسم کے ساتھ متعلق ہوگا وہ اس کا عامل شمار ہوتا ہے، تو رغبتن عامل ہے، عمل کیا ہے فی الخیر میں، اور نکرہ مبتدا ہونا بالکل ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ والسادس، چھٹا مورد، ان تکون مضافۃ، نکرہ اپنے بعد والے اسم کی طرف اضافہ ہو جائے تو نکرہ مبتدا ہونا جائز ہے۔ نحو عمل بر یزین، نیکی کا کام زینت دیتا ہے، کوئی نیک کام کرے تو وہ انسان کی زینت ہے، اس کے لیے کیا ہے، کیا کہتے ہیں وہ عورتیں اپنے آپ کو بناتی ہیں نا، ہاں، بیوٹی پارلر کی طرح ہے جو تو خلاصہ عمل نیک، عمل بر، کیونکہ یہ بر
نیکی کو کہتے ہیں بر بر. دیکھو یہ با پر 3 حرکت دینے سے معنی زمین آسمان فرق ہوگا. بیر نیکی کا معنی ہے. بر عربی میں گندم کو کہتے ہیں. بر بحر کے مقابل میں صحرا کو کہتے ہیں. بیر بر بر. باغ پر فتحہ ضمہ کسرت یا معنی بدل جائے گا. عمل بر یزین ترکیب کرو. عمل مضاف بر مضاف الیہ مبتدا یزین فعل ہے ضمیر فاعل ہے فعل فاعل خبر ہے. نکرہ مبتدا ہونا جائز ہو گیا ہے. پرمیشن مل گیا ہے اجازت مل گئی ہے نکرہ مبتدا ہونے کی. ہاں بس مصنف نے 6 موارد گن کے مثال دے کر آپ کو سمجھا دیا. اب شعر میدان میں اترے گا. وَلْيُقَسْمْ عَلَى مَا ذُكِرْ مَا لَمْ يُقَلْ. جو ذکر کیا گیا ہے اس پر قیاس کرنا چاہیے جو نہیں کہا گیا. وَلْيُقَسْ یہ امر کا صیغہ ہے. امر ہے مجہول ہے پہلا صیغہ ہے وہ لام امر ہے. وَلْيُقَسْ کے معنی باید قیاس کرنا چاہیے قیاس کیا جانا چاہے. ما ذکر جو ذکر کیا گیا ما لم یقل جو نہیں کہا گیا. یعنی جب قانون آپ کے ہاتھ میں دیا تو قانون جہاں جہاں پہ فٹ آئے گا وہاں پہ نکرہ مبتدا ہونا جائز ہوگا. اب قانون آپ کو کیا دیا؟ ہاں بتاؤ قانون کیا دیا تھا؟ نکرہ مبتدا کب ہوتا ہے؟ اگر فائدہ ہو. ہاں یہ کہو اگر معنی میں کوئی فائدہ حاصل ہو تو نکرہ مبتدا ہونا جائز ہے. اب اس کے موارد بھی ماشاءاللہ بہت سارے موارد ہے. ابھی گھنٹی بھی بج گئی. ابھی ٹائم بھی ذرا چیک کریں گے. شاعر نے جو موارد بتا دیا ہے وہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں. 1-2 پڑھیں گے کیونکہ ٹائم کم ہے. ابھی 26 منٹ ہو گیا 30 منٹ ہونا چاہیے. بِأَن يَجُوزَ كُلَّ مَا وُجِدَ فِيهِ الْإِفَادَةُ. قانون شاعر نے دوبارہ بتایا. بِأَن يَجُوزَ یعنی نکرہ مبتدا ہونا جائز ہے. كُلَّ مَا وُجِدَ فِيهِ الْإِفَادَةُ جس میں فائدہ پایا جائے. اب فائدہ ہونے کے خود اشارے نے کچھ مثالیں دیا. کہ یکون فیہا معنی تعجب کہ اس نکرہ کے اندر تعجب کا معنی ہو تو نکرہ مبتدا ہونا جائز ہوگا. اب یہ اوپر والے مصنف کے موارد سے ملاؤ تو یہ ملا کے کتنا ہو گیا؟ 6-7 ہو گیا نا. ہاں نمبر لگاؤ تاکہ پتہ چلے ٹوٹل کتنا ہے. جیسا کہ ما احسن زیدان کس چیز نے زید کو خوبصورت بنایا. تو زید کی خوبصورتی پر آپ حیران ہو رہے. تعجب کا معنی حیران ہونا اچانک حیرانگی ظاہر ہونا. تو یہاں ما نکرہ ہے مبتدا ہے احسن زیدن خبر ہے. تو نکرہ مبتدا کیوں ہوا؟ کیونکہ یہاں معنی تعجب ہے. او تکون دعاء. ہاں یہ 6واں 7واں 8واں مورد ہوگا. ہاں یہ الگ مورد ہے کہ نکرہ دعا کے معنی میں ہو. دعا تو پتہ ہے نا. دعا 2 قسم ہے. ایک دعائے خیر ہے ایک دعائے بد ہے. کسی کے لیے نیکی کا چاہنا دعائے خیر ہوتا ہے. اگر کسی کے لیے برائی چاہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ دعائے بد کہتے ہیں یا بری دعا. جیسا کہ عام طور پر کہتے ہیں کہ اگر دہشت گرد قابل ہدایت ہو تو ہدایت فرما. یہ کیا ہے؟ نیک دعا ہے نا. اگر قابل ہدایت نہیں ہو تو نیست و نابود و تباہ برباد کرے تو یہ دعائے بد ہے. تو خلاصہ یہ 2 جملے ایک ہی دعا میں بھی جمع کر سکتا ہے دعائے خیر اور دعائے بد. ہاں اب یہاں پہ قرآن کی آیت کی مثال دی ہے دونوں کے لیے. بس یہ نکرہ مبتدا ہونے کا اگلا مورد ہوگا. او تکون دعا یعنی نکرہ دعا کے معنی میں ہونا. سلام علی الیاسین. قرآن کی آیت ہے کہ سلام ہو الیاسین پر. ہاں اس میں کہتے ہیں بعض علماء کہتے ہیں علی آل یاسین ہے تو بعد میں الیاسین بنایا ہے. آل یاسین کون ہے؟ آل محمد ہے. قرآن میں آل محمد پر درود بھیجا ہے سلام ہے. لیکن بعض کہتے ہیں الیاسین الیاس کا جمع ہے. اور الیاسین الیاس نبی ہے اللہ کے نبی. تو ایک نبی نہیں تھا الیاس نامی 2-3 نبی ہے اس لیے جمع بنا ہے الیاسین. ہاں تو ابھی قرآن میں الیاسین لکھا ہوا ہے لیکن بعض قراء علی آل یاسین پڑھتے. تو اگر آل یاسین پڑھے تو آل محمد مراد ہے. تو خلاصہ یہاں پہ سلام دعا کے معنی میں ہے. مبتدا ہے علی الیاسین خبر ہے. ہاں یہ آیت ہے وہ حوالہ جو ہے کس سورہ میں ہے پتہ نہیں ہے اس کو ڈھونڈنا پڑے گا. سورہ صافات میں. ہاں ٹھیک ہے ادھر لکھا ہوا ہے کیا؟ حاشیے میں لکھا ہے. ہاں حوالہ دیا ہے دیکھو. وَوَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ یہ تو سورہ مطففین نام ہے نا. سورہ کا نام ہی مطففین ہے. اس کا پہلی آیت ہے
ویل للمطففین، مطففین پر عذاب ہو، کیونکہ ویل کے 2-3 معنی ہے، ایک معنی برباد و تباہ ہونا، دوسرا معنی افسوس کا معنی ہے، تیسرا یعنی عذاب کا معنی ہے۔ تو ویل للمطففین، مطففین یعنی ناپ تول میں کمی کرنے والوں پر عذاب ہو یا ان پر افسوس ہو۔ ویل مبتدا ہے، للمطففین خبر ہے۔ ترجمہ کر لیا، سمجھ میں آیا؟ مطففین کسے کہتے ہیں؟ ناپ تول میں خیانت کرنے والے، جو بعد میں آیت میں خود تفصیل دیا ہے، جب لوگوں کو دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں، لوگوں سے جب لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، ہاں یہ خیانت کر لو۔ او شرطن، ہاں اب یہ ملا کے کتنے ہو گئے؟ ہاں میں نے کہا تھا نمبر برابر کرو، یہ 9واں ہو گیا۔ یعنی مبتدا کے اندر معنی شرط ہو تو اس صورت میں نکرہ مبتدا ہونا جائز ہے، جیسے کہ میں یقم اقم معہو، جو بھی کھڑا ہوگا میں بھی اس کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا۔ یہاں من شرطیہ مبتدا ہے اور معنی شرط پایا جاتا ہے۔ او جواب سؤال، یا وہ نکرہ کسی سوال کے لیے جواب ہو تو نکرہ مبتدا ہونا جائز ہے۔ اب یہ ملا کے کتنا ہو گیا؟ 10 ہو گئے۔ جیسے کہ رجل لمن قال من عندک، کوئی آپ سے سوال کرتا ہے من عندک، آپ کے پاس کون ہے، تو آپ جواب میں رجلون کہتے ہیں، میرے پاس مرد ہے، عورت نہیں ہے، آپ غلط فہمی کا شکار نہ ہو، میرے پاس کوئی عورت تو نہیں ہے، مرد ہے، رجلون۔ بس یہ رجلون اصل میں کیا ہے؟ رجلون عندی، رجلون مبتدا عندی خبر ہے اور یہ سوال کا جواب آیا ہے، اس لیے نکرہ مبتدا ہونا بالکل ٹھیک ٹھاک جائز ہے۔ بس یہاں تک آج مکمل ہو گیا۔ ہم چاہتے تھے اس بحث کو مکمل کریں لیکن ٹائم ختم ہو گیا۔ کل انشاءاللہ اس بحث کو مکمل کر کے مزید اگلے گفتگو شروع کریں گے۔ وصلی